والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيها أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. 15واں پارہ ہے اور سورہ کہف قرآن عظیم کی عظیم سورت مبارکہ ہے. 18ویں سورت ہے یہ، اور یہ سورہ مبارکہ اس کی احادیث مبارکہ میں کافی فضائل ذکر کیے گئے ہیں. اس کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندہ خاص پر کتاب کو نازل فرمایا. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں اصلاً کوئی کجی نہ رکھی، یعنی بالکل سیدھی راہ بتاتا ہے. قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ. ایک تو اس کی قرآن عظیم پر حمد کے اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے اپنے بندہ خاص پر یہ کتاب اتاری، اور پھر اس کی قرآن عظیم کی صفات یعنی خوبیوں کا بیان فرمایا. یہ بالکل قیم ہے، یعنی اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اور یہ حاکم ہے، ہر شے پر محکوم نہیں ہے. تو اتنی زبردست کتاب ہے کہ بالکل سیدھا سیدھا اس کا بیان ہے. اس میں کوئی تعارض، کوئی تناقض، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. یعنی عوج کا مطلب یہ ہوتا ہے تعارض، ٹکراؤ، کہ پہلے کچھ کہہ گئے بعد میں کچھ کہہ رہے ہیں، یا ایسی بات دو باتیں کر دی جس میں آپس میں بالکل ٹکراؤ ہے کہ ایک صحیح ہو تو دوسرا ضرور غلط ثابت ہوگا. اس کو تناقض کہتے ہیں منطق کی زبان میں. تو نہ تعارض ہے نہ تناقض ہے. تو لیس فیہ عوجا، اس قرآن عظیم کی خاصیت یہ ہے. اور قیماً، یہ حاکم ہے. یہ اپنے وقت پر ایک ایک لفظ کی انشاءاللہ وضاحت ہم کر دیں گے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ ڈر سنائیں شدید عذاب کا. مقصدیت کو بیان کیا. مِن لَّدُنْهُ، اس کی جانب سے، یعنی اللہ کی جانب سے شدید عذاب کا ڈر سنائیں. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سنائیں ایمان والوں کو. دو کام ہیں، انذار، ڈرانا آگے آنے والی مشکلوں سے، سخت عذاب سے، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنانا ہے. کون سے ایمان والے؟ الذین یعملون الصالحات، کہ وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں. ان لہم اجرا حسنا، یہ کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے. ماکثین فیہ ابدا، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. یہ ابتدائی آیات سورہ کہف کی ہیں. اس کا اگر تعارفی بیان کیا جائے تو سورہ کہف جو ہے اس کے بارے میں کثیر بشارتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جن میں سے ایک
یہ ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرے گا جمعے کے دن، اضاء له من النور ما بین الجمعتین، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے میں ایک نور مقرر کر دے گا، یعنی وہ نور جو ہے وہ اس کو مختلف قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن عظیم کی اس سورہ مبارکہ کی بہت زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس تلاوت کے نتیجے میں بعض لوگوں کو یہ بالکل یاد بھی ہو چکی ہے، تو اس کی کثرت سے اس کی تکرار کی جاتی ہے، اور خاص کر جمعے کے دن اس ہی لیے اس کو پڑھا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاص فضیلت کو ذکر فرمایا ہے۔ مزید یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے من قرأ 10 آیات سورۃ الکہف یا من حفظ 10 آیات سورۃ الکہف، ایک میں حفظہ ہے حفظ کیا، اور ایک میں ہے قرأ کہ اس نے تلاوت کی، تو جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ جس نے حفظ نہیں کی بلکہ تلاوت کی، تو تلاوت کرنے والے کے لیے بھی حضور نے فرمایا کہ اسے اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اور ایک روایت میں یہ ذکر کیا گیا کہ جس نے پوری سورہ کہف کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ تو 10 آیات کو حفظ کرنے کی حدیث بھی ہے، انہی 10 آیات کی تلاوت کی حدیث بھی ہے، اور پوری سورہ کہف کی تلاوت کی حدیث بھی ہے، اور نتیجہ کیا ہے؟ عصم من فتنۃ الدجال، کہ اس شخص کو دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ یعنی یہ وہ صورت عظیمہ ہے جس کی تلاوت کا، جس کے معانی اور مفاہیم میں غور اور تفکر کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اب یہ حدیث پاک میں جو دجال کا لفظ ذکر ہوا، اس کی 2 معانی ذکر کیے گئے کہ یہاں دجال سے مراد کیا ہے۔ تو پہلے ایک معنی تو یہی مراد ذکر کیا گیا کہ مراد وہی کانا دجال ہے کہ جس کے فتنے سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ وہ قرب قیامت میں ظاہر ہوگا، اور اس کے پیشانی پر کاف، فا اور را یعنی کافر لکھا ہوگا، لیکن مومن اسے دیکھ سکیں گے، غیر مومن کو وہ نہیں دکھائی دے گا، اور وہ سب سے بڑی آزمائش ہوگا لوگوں کے لیے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قرب قیامت تک جتنی بھی آزمائشیں مقرر فرمائی ہیں، اس میں سب سے بڑا فتنہ اور آزمائش دجال کا فتنہ، کہ اس کو اللہ یہ قدرتیں دے دے گا کہ وہ کہے گا آسمان کو کہ بارش برسا تو بارش برسے گی، وہ زمین کو کہے گا سبزہ ہوگا تو وہ انبتی فتنبت، کہ سبزہ ہوگا تو وہ سبزہ اگائے گی، مردے کو کہے گا زندہ ہو جا تو اللہ کے حکم سے زندہ بھی ہو جائے گا، اور اس بنیاد پر وہ لوگوں کو کہے گا دیکھو سب کچھ میں کر سکتا ہوں لہذا میری عبادت کرو۔ اس بنیاد پر وہ الوہیت کا دعویٰ کرے گا، اور بہت سے لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، کثیر لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور ظاہر ہے جو اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا وہ تو ہمیشہ کے لیے تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ لیکن یہ سورہ پاک جو ہے اس کی تلاوت کی عادت اس دجال کے فتنے سے محفوظ کرے گی۔ وہ ایسا خطرناک فتنہ ہے کہ جس سے بچنا انتہائی دشوار ہے، لیکن سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا اس فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس کی دوسری تفسیر کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا، تو دجال کی دوسری تفسیر اور اس کا معنی اور مراد یہ بیان کیا گیا کہ اس سے مراد ہر دجل ہے۔ دجل کا مطلب دھوکہ،
فریب، دین سے دور کر دینے والا ہر کام جو ہے وہ دجل ہے، اور یہ مراد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جتنے بھی فریب، چاہے وہ عورت سے متعلق ہوں، چاہے وہ مال سے متعلق ہوں، سلطنت سے متعلق ہوں، شہرت اور عزت اور مقام اقتدار حاصل کرنے سے متعلق ہو، ان چند چیزوں کے گرد انسان کی زندگی گھوم رہی ہوتی ہے، تو یہ سارے دھوکے جو اس کو دین سے دور کرتے ہیں، یہ دجال جو ہے، اس سے یہی سورہ مبارکہ کی تلاوت ہمیں محفوظ کرے گی۔ تو لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سورہ مبارکہ ایسی سورت ہے جو ہر وقت کی اہم ضرورت ہے کہ اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنایا جائے۔ لیکن اصل اس میں یہ ہے کہ فقط تلاوت مقصود نہیں ہے، بلکہ قرآن عظیم جو ہے اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ تو لہذا جس نے اس کی تلاوت کی، اس کے معانی کو سمجھا اور اس میں غور و تفکر کیا، اس کی برکت سے وہ ہر دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا، چاہے وہ کانا دجال مراد لو، اس سے محفوظ ہو جائے گا، یا پھر یہ زمانے میں جتنی خرابیاں جو انسان کو دین سے بدزن یا دین سے دور کرتی ہیں، ان تمام فتنوں سے یہ سورہ مبارکہ کی تلاوت، اس کے معانی کو سمجھنا اور اس میں غور و تفکر اسے محفوظ کر دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے معانی اور مفاہیم کو بیان کیا ہے جس کی وجہ سے انسان کی ایمانی قوت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور پھر وہ بنیاد بنتا ہے کہ وہ ہر مشکل کا مقابلہ کر سکے۔ تو اس لیے صرف قرآن کی تلاوت نہیں، بلکہ اس کے معانی کو سمجھنا اور ان معانی میں غور و تدبر کرنا۔ قرآن بارہا جو ہے اس بات کا مطالبہ فرماتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا، کہ قرآن میں غور و تدبر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ تو قرآن میں غور اور تفکر اور تدبر کی دعوت اللہ تعالیٰ بارہا بہت سارے بیشتر مقامات پر مسلمانوں کو ارشاد فرماتا ہے۔ تو صرف تلاوت نہیں، جیسا کہ رمضان کے مہینے میں کئی ختم لوگ کرتے ہیں، تو بہتر کیا ہے کہ ایک ختم کیا جائے اور ایک حصہ باقی وقت میں ایک حصے کے معانی اور مفاہیم کو سمجھ کر اس پر غور و تفکر کیا جائے، اور یہ غور و تفکر جو ہے وہ ایمانی قوت کا بھی باعث ہے اور آخرت کی تیاری کے سلسلے میں معاون بھی ہوگا۔ آپ فقط تلاوت کریں گے تو اس کی بھی برکات ہیں، الف لام میم پڑھیں گے تو آپ کو 30 نیکیاں مل جائیں گی، لیکن فقط اس طرح سے نیکیاں جمع کرنا تو مقصود نہیں ہے نا۔ مقصود تو یہ ہے کہ اس کتاب ہدایت کو سمجھا جائے اور پھر اس کو اپنی ذات پر اور اپنے گھر والوں کی ذات پر نافذ کیا جائے، تاکہ اس کی کامل برکات انفرادی زندگی میں بھی انسان کو حاصل ہوں اور اجتماعی زندگی میں بھی معاشرے پر اس کے اثرات مرتب ہوں، اور دین کی برکات ہر ایک کے سامنے واضح اور آشکار ہوں۔ یہ کون کرے گا؟ یہ میں اور آپ کریں گے نا، کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ بنا سکتا ہے۔ باقی دنیا کے بنائے ہوئے قوانین جو ہیں وہ اپنی جگہ پر اس میں بعض خوبیاں ہوں گی تو بعض اوقات خرابیاں بھی ہوں گی، کیونکہ انسان کمزور ہے، اس کی لمیٹڈ سوچ ہے، وہ ایک ماحول کو دیکھ کر ایک ضابطہ اور قاعدہ مقرر کر لیتا ہے، آگے آنے والے 10 سال کے بعد وہ حالات ہی بدل جاتے ہیں کہ اس کا بنایا وہ قانون کام نہیں کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان کیا گیا اور دیا گیا ضابطہ یہ ساری زندگی کا احاطہ کرتا ہے قیامت تک کے لیے۔ تو لہٰذا اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو جہاں یہ فضیلت بیان ہوئی کہ سورہ کہف کی فضیلت اور برکت یہ ہے کہ یا تو اس فتنہ دجال سے ہمیں بچائے گی جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرمایا، یا یہ ہر دھوکہ، فریب دینے اور دین سے دور کرنے والی چیز کے نتیجے میں جو انسان کو نقصان پہنچتا ہے، اس نقصان سے پہنچنے سے یہ سورہ مبارکہ بچائے گی۔ تو صرف تلاوت تو نہیں بچائے گی نا، بلکہ اس کے معانی میں، اس کے مفاہیم میں غور و تفکر سے انسان ان فتنوں کا مقابلہ کر سکے گا کہ اس میں کیا بیان ہوا ہے۔ اس میں قصے بیان ہوئے ہیں، 4 واقعات ہیں، تو 4 واقعات میں کچھ نہ کچھ ہوگا جس سے ہمیں درس ملے گا اور مضبوطی حاصل ہوگی، اور وہ مضبوطی جب ہمیں حاصل ہوگی تو ہم معاشرے میں پائے جانے والی خرابیوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ تو غور و تفکر لازم اور ضروری ہے۔ ابن جریر طبری حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم
جب کبھی قرآن عظیم کی 10 آیتیں تلاوت کرتے تھے تو ہم اس میں رک جاتے تھے، آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ہم ان 10 کی 10 آیات کو سمجھ کر اس پر عمل نہ کر لیں۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ طوطے کی طرح بس الف لام میم سے والناس تک پڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کو پوچھو بھئی اس میں کیا لکھا ہوا ہے، ہماری جانے بلا۔ اس طرح تو ہدایت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے تو کتاب ہدایت سے ہدایت کب حاصل ہوگی؟ کہ جب اس کے معانی اور مفاہیم کو انسان سمجھے گا تو اس پر اسلام کی حقانیت بھی واضح ہو جائے گی، اور اس کے ظاہر و باطن کی پاکیزگی کا سبب بھی یہ اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام بنے گا۔ تو جہاں یہ تلاوت کی بشارت ہے، تلاوت کی وجہ سے یہ بشارتیں دی گئی ہیں، وہاں تلاوت بھی اور ساتھ ساتھ اس کے معانی کو سمجھنا اور اس میں غور و تدبر کرنا جو ہے یہ نتیجہ فراہم کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرما دے گا۔ تو اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 واقعات کا ذکر فرمایا، یا مزید یوں دیکھ لیں کہ اس سورہ مبارکہ کا ایک ٹارگیٹ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں واقعات کا ذکر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات کوئی کہانی سنانے کے لیے تو بیان نہیں کیا نا۔ جیسے بچہ رات کو سو نہ رہا ہو تو ماں اس کو کہانی سنا دیتی ہے تسلی کے لیے، اور وہ کہانی سن کے سو جاتا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے قرآن عظیم میں جو قصص اور واقعات اور سابقہ اقوام کے احوال بیان کیے ہیں، ان کا تو ایک مقصد اور ہدف ہوتا ہے، ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے، اور اس واقعے کے ذریعے سے امت کی اور لوگوں کی اصلاح مقصود ہوتی ہے، محض تسلی کے لیے یہ واقعات نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس سورہ کہف میں 4 واقعات ذکر کیے گئے ہیں، جس میں سب سے پہلا واقعہ جو ہے اصحاب کہف کا ہے۔ تو اس کا اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے، اس کا ہدف اور ٹارگیٹ یہ ہے، سب سے پہلا کہ دین کی راہ میں کتنی بھی مشکل آ جائے ثابت قدم رہنا چاہیے۔ تثبیت، ثابت قدمی سکھاتا ہے یہ واقعہ، جیسا کہ اصحاب کہف کا آگے جب ذکر آئے گا، اور ہم اس کا پورا واقعہ انشاءاللہ یہ جمعے میں پوری سورت کی تفسیر بیان کرنے کا ارادہ اب ہم یہی کریں گے۔ سورہ کہف کی پوری تفسیر ہوگی، پھر کسی سورت کا انتخاب کریں گے، اور اس طرح ہم قرآن ہی بیان کریں گے۔ کوئی خاص موقع آئے گا، جیسے صدیق اکبر کا دن آ گیا تو اس میں ان کی شان کو بیان کر دیا، باقی ہم جو ہے وہ قرآن عظیم کو بیان کریں گے، اور صحابہ کی سیرت یا بزرگان دین کی زندگی بھی جو ہے وہ قرآن کے ضمن ہی میں انشاءاللہ العزیز ذکر کی جائے گی۔ تو ہم آگے جب واقعہ ذکر کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کتنی یہ دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے اصحاب کہف نے کتنی مشکلیں اٹھائیں اور کیا کچھ ان کو چھوڑنا پڑا۔ اور یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے مکہ مکرمہ میں۔ ان کو بھی یہ جو اصحاب کہف تھے وہ جہاں رہ رہے تھے وہاں کا بادشاہ خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، کفر پر ابھار رہا تھا اور ظالم تھا، سب اس کو مان رہے تھے اپنی جان بچانے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے بھی۔ لیکن یہ چند نوجوان تھے کہ جو اللہ کی ذات اقدس پر ایمان رکھتے تھے اور اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے وہ ہر حد سے گزرنے کے لیے تیار تھے، وہ نہیں قبول کر رہے تھے کفر کو۔ حالانکہ یہ لوگ جو ہے غریب لوگ نہیں تھے، بلکہ شہزادے تھے، شہزادے امیر ترین لوگ تھے۔ تو آدمی اپنی عمارت کو، اپنی اسٹیٹس کو بادشاہ سے بچانے کے لیے ہیلے بہانے اختیار کر کے کہ یار یہ سب چھن جائے گا اگر بادشاہ کی مخالفت کی ہے تو۔ لیکن یہاں یہ سورہ مبارکہ اس واقعے میں ثابت قدمی دکھا رہی ہے، سکھا رہی ہے، اور ثابت قدمی کا درس دے رہی ہے کہ ایمان پر قائم رہنے کے لیے، ایمان کی محافظت کے لیے چاہے کتنی ہی قربانی دینی پڑے وہ دے دینی چاہیے، اس لیے کہ ایمان اہم ترین ہے۔ ایمان اس دنیا میں بھی اہم ترین ہے کہ جو اللہ کی ذات اقدس پر ایمان نہیں رکھتا، جو اپنے بنانے والے کا احسان نہیں مانتا، وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ اور جو ایمان رکھتا ہے حقیقتاً وہ ہے مالدار، وہ ہے پیسے والا، کیونکہ اصل دولت یہی ہے۔ یہ جب ہم پہلی آیت کی تفسیر کریں گے تو اس میں بھی یہ بات آ جائے گی۔ اصل دولت ایمان ہے، تو یہ واقعہ جو ہے ایمان کے تحفظ کے لیے ہر طرح کی قربانی کا درس دیتا ہے، اور اس کی ایک پریکٹیکل مثال بیان کرتا ہے کہ دیکھو سب کچھ چھوڑ کے ایک غار میں پناہ لے لی تھی،
اپنے محلات، اپنی آسائشیں سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا اقتدار چھوڑ دیا، اور بادشاہ سے بچتے بچاتے جو ہے غار میں آ کے چھپ کر بیٹھ گئے، جو اتنی اچھی کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن وہاں رہے۔ تو اس سے یہ درس ملتا ہے کہ دین پر ثابت قدمی، اور کب نازل ہو رہی ہے؟ مکہ مکرمہ میں یا سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے۔ ماحول کیا ہے؟ ظرف کیا ہے؟ ماحول یہ کہ انتہائی تکلیفوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے صحابہ کرام کو۔ کیوں ایمان لائے اور دین چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تو ہر طرح کی تکلیف اور دباؤ اور شدید قسم کا پریشر ان پر تھا، ہر اعتبار سے شدید پریشر تھا۔ مارے بھی کھانی پڑ رہی ہیں، بائیکاٹ بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اب یہ آیہ مبارکہ، یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے اور ثابت قدمی کا درس دے رہی ہے کہ تم سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ایمان کو فوقیت دی، اور ایمان پر ثابت قدمی کے لیے انہوں نے اس طرح کی قربانی دی۔ لہذا یہ ایک اسوہ حسنہ کے طور پر اتاری گئی کہ دیکھو ان قائدین کو دیکھو، اور ظاہر سی بات ہے کہ سب سے بڑے قائد اعظم ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ صبر و ثبات اور استقامت کا پیکر بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان موجود ہیں۔ سب سے بڑے لیڈر تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ دین پر ثابت قدمی کا درس دیتی ہے، اور ایک اس کا نزول کا موقع یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب کفار قریش نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا، قریش کا بائیکاٹ کیا، اور اس بائیکاٹ میں یہ 3 سال تک بائیکاٹ چلا ہے۔ نہ ان سے کوئی نکاح کرے گا، نہ ان کو کوئی چیز بیچے گا، نہ ان سے کوئی چیز خریدے گا، نہ ان کو کوئی سلام کرے گا، نہ ان کے سلام کا جواب دے گا، کسی طرح کا ان سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی تھی اور ان کو خطرات لاحق ہو گئے، تو اس وجہ سے سب نے مل کر بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ کیا ہر طرح کا، اور یہ 3 سال تک جاری رہا۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی ہے، اس میں یہ سارے مسلمان اور دوسرے جو غیر مسلم تھے لیکن وہ حضور کے ساتھ تھے، اس خاندان سے، قریش سے تعلق رکھتے تھے، وہ سب وہاں پر معصور ہو گئے، اور انتہائی تکلیف اور اذیت میں یہ 3 سال گزرے ہیں، جس میں پتے کھا کر بھی گزارا کیا ہے۔ اب کوئی چیز فروخت ہی نہیں کر رہا ہے، نہ ان کی کوئی چیز کوئی خرید رہا ہے، نہ کوئی تعلق، نہ کچھ۔ تو انتہائی انہوں نے ایک معاہدہ لکھ کر جو ہے خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا تھا، یہ بائیکاٹ کا۔ یہ 3 سال تک تکلیفیں اٹھاتے رہے، تو یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے کہ دین پر ثابت قدمی کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے، کہ دیکھو اصحاب کہف کی زندگی کو دیکھو، انہوں نے دین پر ثابت قدمی کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑا تھا اور پریشانی کو برداشت کیا تھا، لہذا تم بھی کرو۔ حالانکہ اللہ چاہتا تو وہ مشکل آسان نہیں ہو سکتی تھی، لیکن دین کی ترویج اور دین کی تبلیغ کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ اپنی کوشش کی بنیاد پر اپنے آپ کو مضبوط ثابت کر کے دین کو غالب کر کے دکھاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت کوئی ہے، وہ تو خود ہی غالب کر سکتا ہے دین کو، وہ سب کو ہی مومن پیدا کر دیتا تو کسی نبی کو بھی نہ بھیجتا۔ وہ ہر چیز پر قادر، ہر چاہت پر قادر، لیکن اس نے ارادہ کیا فرمایا ہے کہ انبیاء بھیجے گا، کتاب اتارے گا، ہدایت اور گمراہی کے اسباب سامنے نظر آ رہے ہوں گے، لیکن ہدایت دے دی جائے گی کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اور چوائس تمہاری ہے، اور پھر اسی پر گرفت ہوگی۔ تو خالص انسانی کوشش پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے غلبے کا ارادہ فرمایا۔ بارہا میں یہ جملہ دہراتا رہتا ہوں کہ دین ہم غالب کریں گے، اللہ نے انسانی کوشش پر دین کو غالب کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری کسی ترجیح میں دین ہے ہی نہیں، نہ اپنی ذات پر نافذ کرنا ہے، نہ اپنے گھر والوں کو دین سکھا کر دیندار بنانا ہے، اور معاشرے کی اصلاح کا بیڑا تو جی ہم کیا کریں، مجھے اپنی دکان سنبھالنی ہے۔ اپنی دکان بھی سنبھالو، لیکن ایک مومنانہ کردار سے اپنی دکان پر بیٹھ کر بھی اخلاق کی تعلیم دی جا سکتی ہے اور تبلیغ کی جا سکتی ہے۔ یار مسلمان ایسا ہوتا ہے، کتنا بہترین کاروباری ہے، ہر بات میں پکا ہے، ایسا ہوتا ہے مسلمان کاروباری۔ تو اپنے طرز عمل کے ذریعے سے تو آپ ہر جگہ تبلیغ کر سکتے ہو، لیکن ہم یہ سوچیں کہ یہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ صبح اٹھتے ہیں،
اپنی مصروفیات میں لگ جاتے ہیں، اپنا روزمرہ کا گزر بسر کرنا ہے اور سو جانا ہے۔ دین غالب آیا، معاشرے کی اصلاح ہوئی، تو ہمیں کیا جی، اللہ کا دین ہے وہ کر لے گا، حضور کا دین ہے حضور کریں گے، علماء کریں گے، نہیں، ہر امتی کی ذمہ داری ہے۔ اس درجے میں تو ہے ہی ہے کہ اللہ کے دین کو اپنے اس وجود پر نافذ کیا یا نہیں کیا، پھر اپنوں پر نافذ کیا یا نہیں کیا، اس کی ذمہ داری تو ہر ایک پر ہے۔ تو اس لیے دین کے لیے قربانی۔ تو یہ سورہ مبارکہ سورہ کہف جو ہے ایسے موقع پر اتاری گئی کہ جو اسوہ حسنہ پیش کر رہی تھی سابقہ امت کے اولیاء کا اور اللہ کے نیک بندوں کا، جنہوں نے ایمان کے تحفظ کے لیے ہر چیز کو، ایمان کے مقابلے میں ہر چیز کو کمتر ہی سمجھا۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی بڑی تکلیفیں ہیں۔ تو عمومی حالات کو دیکھیں یا شیب ابی طالب کی تکلیف کو دیکھیں کہ پتے کھا کر گزارا کر رہے ہیں، اور کھالوں یعنی چمڑے کو ابال کے اس سے جو ہلکا سا عرق نکلتا تھا اس کو پی پی کے گزارا کیا ہے۔ یہ وہ عظیم ترین لوگ تھے، یہ وہ عظیم ترین جماعت تھی کہ جن کے برابر اب کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور نے یوں ہی تو نہیں فرمایا نا کہ میرا صحابی ایک مٹھ جو خیرات کر دے، بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کرے تو اس کے برابر یا اس کے نصف کو نہیں پہنچ سکتا۔ میرا صحابی ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے، یوں ہی تو نہیں فرمایا نا۔ تو قربانی، تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ ایمان پر ثابت قدمی کا جذبہ۔ لیکن کیسے جذبہ ملے گا؟ صرف تلاوت سے ملے گا؟ صرف تلاوت سے ملے گا، یا تلاوت، معانی کا سمجھنا اور پھر اس میں غور و تفکر کرنا، چلتے پھرتے غور و تفکر کرنا کہ اس آیت کا یہ مطلب تھا، اب اس کا میری زندگی میں کیا اثر ہوگا، کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس میں انوالومنٹ اور غور و تفکر اور تدبر جو ہے اس کو اتنا مضبوط کر دے گی کہ پھر وہ مقابلہ کرتا ہوا دکھائی دے گا، کیونکہ طاقتور ہی مصیبتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ پلپلا اور کمزور تو شکایتیں کرے گا کہ ہماری طرف ساری مشکلیں آ گئی، دوسرا عیش و عشرت میں اور ہم پریشانی میں۔ جو اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ کی طرف سے متوجہ ہونے والی تکلیف کو بھی خوشی سے سینے سے لگاتا ہے اور اس پر مطمئن رہتا ہے کہ میرے محبوب کی طرف سے ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ باطن میں وہ ایمانی قوت بھی تو موجود ہو، اور وہ ایمانی قوت کیسے پیدا ہوگی؟ وہ قرآن کے ساتھ وابستگی سے پیدا ہوگی، وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے وابستگی سے پیدا ہوگی، وہ علماء کے ساتھ اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھنے سے پیدا ہوگی۔ ورنہ دنیا داروں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے تو یار وہ فلیٹ بک کروا لے، وہ پلاٹ لے لے، وہ گاڑی بک کروا لے، فلاں کر لے، یہ کر لے، بھائی اسی کے گرد یہ گھوم رہا ہوگا۔ منع نہیں ہے، لیکن ہر چیز کی ایک حد اور لمٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اور اتنا غیر محدود طریقے سے کسی چیز میں انوالو ہو جانا کہ دین کے لیے اتنا سا بھی حصہ نہ بچے۔ اور فکر تو چھوڑ ہی دو کہ فکر مندی اس امت کو کتنی ہے، ورنہ تو آج معاشرے کا حال، اگر ہر آدمی اصلاح کے لیے نکل پڑے اور وہ یہ عہد کرے کہ میں اپنی اصلاح کروں گا، دین کے مطابق ڈھل جاؤں گا اور اپنے بچوں کی اصلاح کروں گا، اپنے گھر والوں کی، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ پھر آپ کو کوئی چیٹر نہیں ملے گا، کیونکہ یہ چیٹر کہاں سے آتے ہیں؟ یہ سبھی گھروں سے نکل کر آتے ہیں جن کی کوئی تربیت نہیں ہوتی ہے، اور وہ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بھائی حاصل کرو، جیسے بھی ہوتا ہے سب یہی کر رہے ہیں، چاہے حلال ذریعہ ہو حرام ذریعہ ہو، سب یہی کر رہے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اسی کو اپنا مقصود اصلی سمجھ لے گا، اور اللہ کی تقسیم کے بارے میں، اس کی ذات اقدس پر توکل کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا، اور حیوانوں کی سی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلتا بنے گا۔ یہ زندگی بہت قیمتی ہے اس اعتبار سے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بڑی عظیم دولت ہے جس کو اس زندگی میں کمایا جا سکتا ہے، لیکن انسان اپنا وقت کہاں صرف کر رہا ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ دین پر ثابت قدمی کا جذبہ عطا کرتی ہے۔ اور دوسرا یہ سورہ مبارکہ جو ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ 300 برس تک اللہ تعالیٰ نے یا اس سے بھی زیادہ ان اصحاب کہف کو ایک غار میں سلا دیا اور پھر جگا دیا۔ تو اس سے آخرت میں اٹھنے کا عقیدہ واضح ہوتا ہے کہ دیکھو یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد حساب ہے،
اور اللہ تعالیٰ قادر ہے 300 برس سلا دیا اور اس کے بعد جگا دیا، نہ خوراک ہے نہ کچھ، اور سوتے رہے اور پھر اٹھ گئے اور صحیح تھے، سلامت تھے۔ تو جو اللہ تعالیٰ بغیر خوراک کے، بغیر کسی چیز کے پیے ان کے جسموں کو سلامت رکھا ہوا تھا اور سلا دیا تھا، اور پھر فرمایا، حکم فرمایا تو وہ اٹھ بھی گئے۔ تو وہ ہر قدرت پر، ہر چاہت پر قادر ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے، لہذا وہ مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ بعث فی الآخرت کے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس طرح سے تم مرتے ہو اسی طرح سے، یعنی جیسے تم سوتے ہو اور تمہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ جگا دیتا ہے، اسی طرح سے تم مر جاؤ گے اور تمہیں دوبارہ زندہ کر دے گا، اور تمہارے عمل پر اللہ تعالیٰ حساب لے گا تمہارا۔ تو حضور نے زندگی کو سونے سے تعبیر فرمایا اور جاگنے کو زندگی سے تعبیر فرمایا کہ جیسے تم سو کر جاگ جاتے ہو اسی طرح تم سونے کی طرح مر جاؤ گے، اور پھر جاگنے کی طرح اللہ تعالیٰ آخرت میں تمہیں دوبارہ زندہ کر دے گا، اور پھر تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ تو یہ دو اہداف ہیں اس سورہ مبارکہ کے۔ اس سورہ مبارکہ میں دین پر ثابت قدمی کا جذبہ ملتا ہے، لیکن اسی وقت کہ جب اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھے اور غور و تفکر کرے تو مضبوطی پیدا ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اس سورت کی برکت سے، اس دنیا کے تمام تر دھوکوں اور فتنوں سے جو انسان کو دین سے غافل کرتی ہیں اور دین سے دور کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ کفر میں بھی مبتلا کر سکتی ہیں، اس سورہ مبارکہ سے تعلق ان تمام تر دجل اور فتنوں سے اس شخص کو، مسلمان کو محفوظ فرمائے گا۔ تو ایک تو اس میں ثابت قدم رہنا، ہر تکلیف میں ایمان کی حفاظت کرنا، ایمان کو ہر شے پر غالب قرار دینا، اس کی اہمیت اور اس کا درس دیا گیا ہے۔ اور دوسرا، مرنے کے بعد اٹھنے کے موضوع کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ جس طرح سے اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے 300 سال سلایا اور اس کے بعد اٹھا دیا، اسی طرح سے موت طاری کر دے گا ہم پر بھی، اور ہمیں بھی زندہ کر دے گا، اور ہمارے اعمال کے بارے میں آخرت میں سوال کیا جائے گا۔ یہ ایک اجمالی خلاصہ میں نے اس سورہ مبارکہ کا آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ اس کی آیات مقدسہ کی تلاوت ہوگی، اور ایک ایک آیت میں جو ضروری بنیادی نکات ہیں اس کی تفسیر بیان ہوگی، تاکہ اس کی تفسیر میں غور، تفکر اور معانی کو سمجھنے کے بعد جب ہم اس سورہ مبارکہ کو تلاوت کرتے رہیں گے تو موجودہ فتنوں سے بھی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم ہے۔ اور جو دجال کا عظیم فتنہ ہے، اگر ہم زندہ رہے اور وہ آ گیا تو اس صورت سے تعلق کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ فرمائے گا جس میں کثیر لوگ مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ اس سورہ مبارکہ کے مضامین ایسے ہیں کہ ہر طرح کے فتنوں سے، کہ وہ دجال کہے گا بارش برس جائے گی، زمین کو کہے گا سبزہ ہوگا اگا دے گی، مردے زندہ کر دے گا، تو پھر تو انسان کہاں پہنچے گا؟ لیکن اس سورہ پاک کے مضامین اس کو اس وقت میں بھی ایمان پر ثابت قدم رکھیں گے۔ لیکن کب ثابت قدم رکھیں گے؟ جب معانی کو سمجھے گا اور مفہوم کو جانے گا۔ اور اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ، تمام خوبیاں اور تعریفیں اللہ کے لیے۔ کس چیز پر تعریف، حمد کس پر کی گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے اپنے بندہ خاص پر اس کتاب کو نازل فرمایا۔ تو یہ کوئی اہم چیز ہے یا نہیں ہے؟ اہم ترین چیز ہے، ہر نعمت سے بڑھ کر یہ نعمت مبارکہ ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ اگر کوئی ہمیں پوچھتا ہے کیا حال ہے، الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اچھا جی، کیا تفصیل کچھ بیان کرو؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، گزارے کی روزی ہے، کسی کی محتاجی نہیں ہے، اپنا گھر ہے، گاڑی ہے، بچے ماشاءاللہ فرما بردار ہیں، بات مانتے ہیں۔ جو بھی چیز گنوا رہا ہے ساری دنیاوی گنوا رہا ہے، اسی کو نعمت سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ کوئی فجر کی نماز ضائع نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ رزق حلال ہی کے لیے کوشش کرتے ہیں، حرام کی کوئی صورت سامنے آتی ہے اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں کہ اللہ ناراض ہوگا۔
یہ نعمتیں وہ بھی ہیں جو ابھی ذکر کی، لیکن اصل نعمت وہ ہے کہ جس کا اخروی فائدہ ہے۔ اللہ کے نزدیک حقیقتاً نعمت وہ نعمت ہے جس کا اخروی فائدہ ہے، اور وہ یہ نعمتیں ہیں جن کو اکثر عوام نعمت مانتی ہے، سمجھتی ہے، لیکن اس کی طرف ان کی توجہ نہیں جاتی ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ اگلے ہفتے سے اس سورہ مبارکہ کا جو ابھی تعارف کروا دیا، آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا، آگے اس کے معانی اور مفاہیم کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن عظیم سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔